بدعت سے شرک تک بات پہنچ گئی۔ شرک کو الیاس قادری نے بہت زیادہ ترقی دینا شروع کر دیا ہے۔ پہلے تو بدعت تھی، بدعت کو انہوں نے ریفائن کر کے اس کو شرک میں تبدیل کر دیا۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ شرک یہ لوگ اس انداز سے کر رہے ہیں کہ تمام حاجت، تمام ضروریات زندگی کی معاملات اللہ سے مانگنے کے بجائے یہ لوگ مانگ رہے ہیں کس سے؟ غوث اعظم سے۔ اب دیکھ لیجئے ان کی ویڈیو کہ یا غوث اعظم، یا غوث پاک، میری مرادیں پوری کر دیجئے، میری جھولی بھر دیجئے، میری خطاؤں کو معاف کر دیجئے۔ نعوذ باللہ، اس قسم کا جملہ یہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ اب اس کے شرک میں کوئی کمی نہیں ہے، اور یہ اشرف جلالی جو ہے یہ ان کی قرآن کی آیت کو بھی اپنے مطلب سے اس کا ترجمہ کر کے لوگوں کو بتا رہا ہے، یعنی اس کی تشریح کرتا ہے ایسے کہ جیسے یہ شرک نہیں ہے۔ لوگوں کو گمراہ کرنے میں یہ لوگ ہیں۔ ان کو سب پتہ ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں، لیکن یہ دنیا کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے یہ سارا کھیل رچایا گیا ہے۔ اور ڈیڈی جانی جو ہے یہ لوگوں کو شرک کس انداز سے کرا رہا ہے، نعوذ باللہ، اس کا بس چلے تو یہ کل اعلان کر دے کہ مجھے نبوت مل گئی ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لوگ اپنے پاس تحفتاً اور برکت کے لیے رکھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ کے بعد ہے، اور اولیاء اکرام کا مرتبہ سارے اولیاء دنیا کے اگر اکٹھے ہو جائیں تب بھی ایک صحابی کا مرتبہ کے برابر نہیں ہے۔ صحابی کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اور یہ مولوی جو ہے اپنے کو نعوذ باللہ کہتا ہے کہ میرے بال کو رکھ لیجئے تو فتن برکت آ جائے گی، گھر میں بیماری چلی جائے گی، گھر سے سارے نحوست دور ہو جائیں گے۔ ایسا عقیدہ لوگوں کو یہ دے رہا ہے۔ اور شرک دیکھیے کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان کی نصیحت کو بیان کیا۔ کیا نصیحت تھی حضرت لقمان کی؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی۔ نصیحت کیا کیا تھا اپنے بیٹے کو؟ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اے میرے کلیجے کے ٹکڑے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ اللہ کے برابر کسی کو نہ ٹھہرانا۔ تو اللہ رب العالمین کو حضرت لقمان کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا کہ جب ایک باپ اپنے بیٹے کو ہمارے ساتھ شرک کرنے کو روک رہا ہے، منع کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، تو کیوں نہ میں ایک باپ کے لیے بیٹے کو نصیحت کر دوں۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر دیکھیے اللہ نے کیا کہا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب کا حکم ہے، اللہ نے کہا کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ تم کسی کو نہ پوجو، تم کسی کو نہ پوجو۔ پہلے تو اللہ نے پوجنے کے لیے منع کر دیا، اس کے بعد کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اس نصیحت کا جواب اللہ دے رہے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کا حکم یہ ہے
کہ کسی اور کو نہ پوجو، تو سب فارغ ہو گئے کسی سے، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام سے بھی آپ ان کی بھی عبادت نہیں کر سکتے، ان سے بھی مانگ نہیں سکتے، مانگنا ہی تو عبادت ہو جاتی ہے۔ اللہ سے ہم نماز میں کیا مانگتے ہی تو ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ تو ہم اپنے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ کیا دے۔ اچھا خیر، تو اب اللہ نے کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو ماں باپ کو فائدہ ہو گیا اس نصیحت کی وجہ سے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما، کہ اگر تیرے سامنے ان میں سے چاہے ماں چاہے باپ موجود ہوں، چاہے دونوں موجود ہوں یا ایک موجود ہوں، تو ان کے ساتھ بہت ہی نرمی سے، بہت ہی محبت والی زبان سے بات کرو، اور انہیں ان کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ اف سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ لوگ آتے ہیں تھکے ہوئے اور ماں باپ کے سامنے چیتے لیٹ جاتے ہیں، میں تھک گیا، تو یہ بھی نہ کرو، ان کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ ماں باپ کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار کرنا بھی نہیں چاہیے، ورنہ ماں کے دل کو، باپ کے دل کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے، ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ان کے سامنے اف بھی نہ کرو، اور ان کے ساتھ جب کلام کرو، باتیں کرو، تو بہت ہی نرمی سے، ادب کے ساتھ بات کرو، اتنا اچھے طریقے سے، اتنی اچھی طریقے سے بات کرو کہ ان کا دل خوش ہو جائے۔ یہ نہیں جیسے آج ہمارے نوجوان لڑکے ہوتے ہیں، جذباتی انداز میں بات کرتے ہیں، ابا آپ کو کیا پتہ، امی آپ کو کیا پتہ، میں جانتا ہوں، آپ تو کچھ نہیں جانتے۔ تو اس قسم کی گفتگو سے اللہ نے منع فرما دیا۔ اب یہ الیاس قادری جو ہے، یہ لوگوں کو یہ درس دیتا ہے کہ بس سب کچھ چھوڑ دو، پیر صاحب کی اطاعت کرو، پیر صاحب کے نقش قدم پر چلو، تو پیر صاحب جنت میں لے کے چلے جائیں گے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جس نے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو ماں باپ کا ادب کرنا سیکھیے۔ یہ پیر جس کے ماں باپ زندہ ہیں، ان کو کسی پیر کی ضرورت نہیں، وہ اپنے ماں باپ کو پیر سمجھیں اور ان کی اطاعت کریں، ان کی بات کو مانیں، ان کی خدمت کریں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اور یہ پیر صاحب لوگ جو ہیں، یہ پیسہ کماتے ہیں، مریدوں سے ٹھگنا ان کا کام ہے۔ اب ان کو پتہ سب کچھ ہے کہ میں کیا کروا رہا ہوں، لیکن ان کے دل میں خوف خدا نہیں ہے۔ دیکھ لیجیے جوکر والا حلیہ بنا کر کے ایک نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے یہ، اور کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ پہلی بات میں عرض کر دوں کہ یہ جو عاشق والا یہ لفظ ہے نا، اس کو ہٹانا چاہیے، یہ گستاخانہ لفظ ہے۔ آج ہماری دنیا کے اندر میں آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، اپنے گھر میں دیکھ لیں، اگر کوئی کسی سے کہہ دے، اپنے بڑے سے، اپنے جو معتبر رشتے ہیں اس سے کہا جائے کہ میں آپ سے عشق کرتا ہوں، ماں سے، بہن سے، خالہ سے، اس قسم سے آپ کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، محبت کا لفظ تو پھر بھی بولا جاتا ہے، لیکن یہ عشق کا لفظ جو ہے یہ صرف کسی اور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ لعنت کے مارے لوگ عاشق رسول کہتے ہیں، ہم عشق کرتے ہیں رسول سے۔ تو عشق کا جو لفظ ہے یہ گستاخانہ لفظ ہے، تو یہ گستاخ رسول ہیں۔ کیونکہ گستاخی کیا ہے؟ کسی کو برا بھلا کہنا گستاخی صرف نہیں ہے، اس کے حکم کو نہ ماننا یہ گستاخی ہے۔ بچے ماں باپ کو گالی تو نہیں دیتے، مگر ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ بدتمیز ہے، یہ نافرمان ہے۔ تو نافرمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو بچہ اپنی مرضی چلاتا ہے، اپنی ماں باپ کی بات کو نہیں مانتا، حالانکہ ماں باپ کو وہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے، اماں نے کہا کہ یہ کام کر دو، اس نے خاموشی سے نہیں کیا، تو بے ادب کہلائے گا وہ۔ اب بے ادب ہے، جو بچے بے ادب ہوتے ہیں وہی یہی کام کرتے ہیں۔ تو یہ سارے بے ادب لوگ ہیں، یہ نبی کا ادب نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے گلا پھاڑ پھاڑ کر کے نعتیں کس طریقے سے پڑھتے ہیں یہ، اور ان کی جو نعت کی محفل ہوتی ہے، اب تو اس کے اندر بے پردہ خواتین کی محفل ہوتی ہے، اور اس کو یہ لوگ ثواب سمجھ کر کے کرتے ہیں، جبکہ وہ ثواب کے بجائے وہ بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔
اور نعت خواں لڑکیاں آتی ہیں پڑھنے کے لیے، دلہن سے بھی زیادہ عمدہ میک اپ کر کے آتی ہیں۔ بھائی کس کو دکھانے آئے ہو؟ کیا تمہارے اس عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو سر محفل آ کر کے میک اپ میں غیر مردوں کے سامنے، ظاہر ہے وہاں غیر مرد ہوتے ہیں، 1 ہے 10 ہیں جو بھی ہیں، یہ نہیں کہ ایک مرد ہے تو وہاں پہ عورتیں بے پردہ ہو جائیں گی اور جہاں پہ 100 ہے وہاں نہیں ہوں گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک مرد بھی ہے تو آپ کو پردہ وہاں پہ لازم ہے، اور پھر اس انداز سے بےہودہ پناہ ہوتا ہے یہ، اور یہ مولوی کسی کو منع نہیں کرتا۔ آج تک ان کی کوئی نصیحت نہیں آئی کسی کو کہ آپ لوگ نعت کو پڑھیں تو بڑے ادب کے ساتھ پڑھیں۔ نعت تو ایسے پڑھنا چاہیے کہ جیسے سمٹ کر کے انسان کسی کے سامنے اپنی بات سنا رہا ہوتا ہے، جیسے ایک استاد کے سامنے